اچھا مولانا، کل شرح میں تعامل کی ترکیب شروع کی تھی ہم نے، تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کی بھائی۔ اس میں آپ نے دیکھا بھائی اسم نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد لفظ اللہ معرفہ آیا، اور نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو پھر کیا ترکیب کرنی ہے؟ مضاف مضاف الیہ کی۔ اور لفظ اللہ معرفہ تھا، اس کے بعد پھر معرفہ آئے، الرحمن بھی معرفہ، الرحیم بھی معرفہ، تو ان دونوں کو کیا بنا دیا؟ صفت بنا دیا ما قبل کے لیے۔ اور پھر یہ بات جارہ تھی تو یہ مجرور ہوئے، اور جار مجرور میں نے بتایا تھا ہمیشہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہم نے متعلق کیا نکالا تھا؟ ابتدئ۔ اور ابتدئ کہاں نکالیں گے؟ میں نے کیا بتایا تھا؟ مؤخر نکالیں گے، اس لیے کہ ضابطہ ہے تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص۔ حصر، قصر اور تخصیص کا ایک معنی ہے بھائی، حصر، قصر اور تخصیص بھائی۔ تو اگر شروع میں نکالیں تو پھر تخصیص نہیں آتی، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور بعد میں آخر میں نکالیں تو میں اللہ ہی کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، باقی سب کی نفی ہو گئی بھائی۔ اور میں نے بتلایا تھا یہ جملہ خبریہ ہوا لفظاً اور انشائیہ ہوا معنن، کیونکہ با ہے استعانت کے لیے مدد طلب۔ استعانت کا کیا معنی ہے؟ مدد طلب کرنا۔ تو یہاں خبر نہیں دی جا رہی کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کی میں نے مدد طلب کی، بلکہ کیا کی جا رہی ہے؟ مدد کو طلب کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ طلب۔ تو طلب ہے تو یہ انشاء ہوا مولانا، تو مان لفظاً ہوا خبریہ اور معنن کیا ہوا؟ انشائیہ۔ اس کے بعد مولانا الحمدللہ، الحمد کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ مبتدا بنایا، اور للہ اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے بھائی، خبر ہے۔ تو للہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور ہمیشہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں، تو یہ بھی مولانا جار مجرور خبر کے مقام میں آیا، ظرف مستقر ہوا۔ ظرف مستقر کتنی جگہ آیا کرتا ہے؟ 4 جگہ مولانا۔ کون کون سی؟ خبر جی، خبر ہے، حال ہے، صلہ ہے اور صفت ہے، تو یہ بھی ان 4 میں سے ایک مقام ہے، خبر کے مقام میں آیا۔ تو لہذا یہ متعلق ہوگا ثابت محذوف کے ساتھ بھائی۔ اسی طرح آگے علی نعمائہ الشاملتی و آلائہ الکاملتی، یہ بھی جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ اسی ثابتن سے متعلق ہے، لیکن یہاں آپ پڑھیں گے جب ترکیب تو للہ کے لیے لکھا ہوگا انہوں نے یہ ظرف مستقر ہے، اور علی نعمائہ کے لیے کیا لکھا ہوگا؟ ظرف لغو ہے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کو ظرف مستقر قرار دے دیں اور ایک کو ظرف لغو، حالانکہ وہ ثابتن جس سے متعلق ہو رہے ہیں تو وہ تو دونوں کے لیے محذوف ہے۔ تو جب ایک کا وہی ثابتن عامل ہے، تو جب ایک کے لیے عامل محذوف ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ظرف مستقر۔ تو علی نعمائہ کو بھی کیا قرار دینا چاہیے؟ ظرف مستقر۔ میں نے ضابطہ آپ کو بتلایا تھا بھائی، وہ ضابطہ یاد رکھیں ہمیشہ بھائی، کیا کہ یہ للہ تو ظرف مستقر ہے، اس نے کیا کیا؟ اس ثابتن کی جگہ قرار پکڑ لیا بھائی، یہ اس کی جگہ پر آ گیا، اور جب اس نے اس کی جگہ قرار پکڑ لیا تو جو عمل وہ کر رہا تھا اب وہی عمل یہ کرے گا بھائی، اور وہی ثابتن عامل تھا ایک تو فاعل کی ضمیر میں بھائی، تو اب وہ فاعل کی ضمیر میں عامل کون ہوگا؟ للہ، یہ جار مجرور بھائی۔ تو ثابتن ختم ہوا، لیکن اس میں سے ہوا کی ضمیر کہاں آ کر چھپ گئی بھائی؟ للہ جار مجرور کے اندر آ کر چھپ گئی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور وہی ثابتن عامل تھا کس کے اندر؟ علی نعمائہ کے اندر بھائی،
اور اب عامل کون بن گیا؟ للہ. تو اس کے اب علی نعمائہ کے اندر عامل کون؟ للہ. تو معلوم ہوا علی نعمائہ کا عامل مذکور ہے، محذوف نہیں. جب محذوف نہیں تو پھر یہ کیا ہوا؟ ظرف لغو ہوا بھائی، ظرف لغو ہوا. یہاں سے ایک اور بڑا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جاتا ہے بھائی جہاں جار مجرور کی بحث آتی ہے قافیہ وغیرہ میں اور ہدایت النحو میں بھائی، وہاں پر حرف جر کی تعریف کرتے ہیں کہ جس کو جو کیا کرتا ہے، فعل کو یا معنی فعل کو کیا کرتا ہے، اپنے مدخول تک پہنچا دیتا ہے. فعل کو یا معنی فعل کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ اپنے. دیکھو میں نے کہا زید قام فی الدار، قام اب فی حرف جر ہے اور اس کا مدخول کون ہے؟ یہ کس پر داخل ہوا؟ الدار پر. کس پر داخل ہوا؟ تو یہ فی نے قامہ کے معنی کو دار تک پہنچا دیا اور بتلا دیا کہ یہ قیام کہاں پر ہوا ہے؟ گھر میں ہوا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ حرف جر کس کو کہتے ہیں؟ جو فعل کو یا معنی فعل کو کہاں تک پہنچائے؟ اپنے مدخول تک پہنچائے. تو یہ فی نے معنی فعل یعنی قیام کو کہاں تک پہنچا دیا؟ دار، اپنے مدخول دار تک بھائی. اور معنی فعل کی بحث میں محشی وہاں تحریر کرتے ہیں. معنی فعل سے کیا مراد ہے؟ جار مجرور بھی اس میں ذکر کرتے ہیں. کس کو ذکر کرتے ہیں؟ تو حرف جار مجرور کے معنی کو اپنے مدخول تک پہنچا دیتے ہیں. پہلے کیا تھا؟ حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ فعل کے معنی کو اپنے، اور آگے معنی فعل میں کئی اور چیزیں ذکر ہیں. ایک جار مجرور بھی ہے، یعنی جار مجرور کے معنی کو بھی کس تک پہنچا دیتے ہیں؟ اپنے. جیسے یہاں مولانا للہ جار مجرور کے معنی کو نعمائہ تک کس نے پہنچایا؟ کتاب پر دیکھیں، للہ جار مجرور کے معنی کو اپنے مدخول نعمہ تک کس نے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا. تو دیکھو اعلی حرف جر ہے، اس نے معنی فعل کو کہاں تک پہنچا دیا؟ اپنے مدخول تک پہنچایا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اعلی نعمائہ بھائی، نعمہ اسم ہے اور اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ گئی. اور میں نے بتایا جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے کیا ترکیب کریں گے؟ تو یہ مضاف مضاف الیہ ہوئے. اور جب منکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ تو یہ نامہ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. تو لہذا الشاملتی معرفہ کے بعد معرفہ آ گیا تو اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کی پہلے صفت بنا دیں گے اس کے لیے. اسی طرح آلائہ، اس میں بھی آلا کی اضافت کس کی طرف ہے؟ ہاں ضمیر کی طرف. تو یہ آلا کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. اور جب یہ معرفہ بنا تو آگے الکاملہ وہ بھی معرفہ آیا. اور معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو پہلے کو کیا بناتے ہیں؟ موصوف، اور دوسرے کو، تو لہذا پہلے کو موصوف بنایا اور دوسرے کو صفت بنایا. جی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ حمد ثابت ہے اللہ کے لیے اس کی نعمتوں پر الشاملتی جو کیا ہے؟ شام ہے. جو کیا ہے؟ شامل ہے ہر چیز کو، یعنی عام ہے، ہر ایک تک پہنچ ہوئی ہیں. اور اعلیٰ کا معنی بھی نعمتیں، اور اس کی نعمتیں الکاملتی جو کیا ہیں؟ کامل ہیں. تو اللہ کی نعمتیں عام ہیں، ہر شخص تک پہنچی، ہر ساری مخلوق تک پہنچی ہوئی، اور اس کی نعمتیں بڑی کامل ہیں بھائی. تو حمد ہے اللہ کے لیے اس کی نعمتوں پر جو کہ عام ہیں اور اس کی نعمتوں پر جو کہ کامل ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور پھر یہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ الف لام کی قسمیں بتلائی تھی آپ کو.
الف لام کی قسمیں میں نے بتایا تھا الف لام کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر، ایک اسمی ہے اور ایک حرفی۔ اسمی وہ ہے جو کس پر داخل ہو؟ اس میں فاعل اور بشرطے کہ وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کس معنی میں ہو؟ حدوث کے معنی میں ہو، ثبوت کے معنی میں نہ ہو۔ تو حدوث ثبوت کا معنی تو ظاہر ہے جس میں ایک چیز کو ثابت کیا جائے دوسری کے لیے، حدوث جس میں ہونا پایا جائے، کسی چیز کا ہونا پایا جائے۔ تو فرق جیسے وہ ذکر کیا ہے حدوث اور ثبوت کے لحاظ سے، صفت مشبہ دلالت کرتی ہے ثبوت پر، اور فاعل اس میں فاعل کیا کرتا ہے دلالت عموماً حدوث پر، جیسے سمیع ہے اور سامع ہے۔ سمیع کس کو کہیں گے؟ کہ جس میں سننے کی صلاحیت ہے، بالفعل سننا ضروری ہے نہیں۔ ایک شخص ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اب اس کے سامنے کوئی کلام نہیں ہو رہا، بالفعل وہ کچھ بھی نہیں سن رہا، لیکن سننے کی صلاحیت اس کے لیے ثابت ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سمیع۔ لیکن سامع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سامع کس کو کہیں گے؟ جو بالفعل کلام کو سن رہا ہو۔ تو الف لام کی قسمیں میں نے ذکر کی تھی، تو جو اس میں فاعل جو کس معنی میں ہو؟ ثبوت کے معنی میں، اس پر جو الف لام آئے وہ کون سا ہے؟ حرفی۔ اور جو اس میں فاعل بمعنی حدوث کے ہو، اس پر جو الف لام آئے وہ کس معنی میں ہے؟ اسمی ہے بمعنی الذی کے ہے، الذی کے ہے بھائی، تو وہ اس میں موصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے جو بصورت الف لام کے آیا ہے بھائی، الف لام کی صورت۔ تو الضارب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب، اور المضروب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب کے معنی میں ہوا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی کہ آپ نے کیا کہا یہ الف لام کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، تو بھئی اس میں موصول کا صلہ تو جملہ آنا چاہیے، یہاں تو اس کا صلہ شبہ جملہ آ رہا ہے۔ ضابطہ لکھوایا تھا یا نہیں؟ اس میں موصول کا صلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے، اور یہاں تو اس کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ شبہ جملہ آ رہا ہے۔ تو جواب یہ مولانا کہ یہ الف لام، یہ اس میں موصول چونکہ بصورت کس کے آ گیا؟ الف لام کے، اور الف لام مفرد پہ داخل ہوتا ہے یا جملے پر؟ کس پر داخل ہوتا ہے؟ مفرد پر داخل ہوتا ہے، جملے پر داخل نہیں ہوتا، تو اس کے صلے کو بھی ہم نے مفرد کی شکل دے دی۔ یضرب کو کون سی شکل دے دی؟ ضارب کی، اور یضرب کو کون سی شکل دے دی؟ مضروب کی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کا یہ الف چونکہ اس میں موصول تھا، لیکن یہ آیا الف لام کی صورت میں، اور الف لام تو داخل ہوتا ہے مفرد پر، جملے پر داخل نہیں ہوتا۔ الرجل پہ داخل ہوا، رجل مفرد ہے یا جملہ ہے؟ الغلام اس پر الف لام داخل ہوا، مفرد ہے یا جملہ ہے؟ مفرد ہے، یہ تو مفرد پر داخل ہوتا ہے، تو چونکہ یہ اس میں موصول الف لام کی صورت میں آیا اور الف لام داخل ہوتا ہے مفرد پر، تو اس کے صلہ جو تھا وہ تھا تو یضرب، لیکن ہم نے کس کی صورت دے دی؟ ضارب مفرد کی صورت دے دی۔ یا یضرب تھا لیکن ہم نے کس کی صورت دے دی؟ مضروب کی، تو المضروب ہوا بھائی۔ اور وہ دوسرا الف لام حرفی ہے۔ الف لام حرفی کس لیے آتا ہے؟ کسی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو اب اس اشارہ یا تو کسی چیز کی جنس اور حقیقت کی طرف ہوگا تو کیا کہلائے گا الف لام؟ جنسی، یا افراد کی طرف ہوگا۔ اگر افراد کی طرف ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض افراد۔ اگر تمام کی طرف ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ الف لام استغراقی۔ اگر بعض کی طرف ہے تو پھر وہ بعض متعین ہوں گے یا متعین نہیں؟ اگر متعین ہے تو یہ پھر یہ الف لام عہد خارجی، اور اگر متعین نہیں تو پھر یہ الف لام عہد ذہنی ہے۔ اور الف لام عہد ذہنی کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ ہوتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے۔
تو والصلاۃ علی سید الانبیاء، یہاں آپ کو میں نے ایک اور ضابطہ بتلایا تھا کہ نام سے پہلے اوصاف آ جائیں تو وہ آپس میں مبدل منہ اور بدل بنتے ہیں. اوصاف کو کیا بنا لو؟ مبدل منہ، اور نام کو کیا بنا لو؟ بدل. تو سید الانبیاء آیا مولانا، اور یہ اس کو کیا بنائیں گے؟ مبدل منہ. اور اس کے بعد لفظ محمد آیا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لفظ محمد کو کیا بنائیں گے؟ بدل بنائیں گے. اور لفظ محمد ہے معرفہ، اور اس کے بعد آیا المصطفیٰ، یہ بھی ہے معرفہ. تو معرفہ کے بعد معرفہ آیا، تو ان کو آپس میں کیا بنا لیں گے؟ موصوف صفت بنا لیں گے. اور پھر میں نے یہ آپ کو یہ بھی بتلایا تھا بھائی سید الانبیاء کہ اس کے اندر ضمیر نہیں ہے مولانا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کیا تحریر کیا ہے کہ کبھی کبھار مشتق ضمیر سے خالی بھی ہو سکتا ہے. مشتق کیا ہے؟ ضمیر سے. اور اس کی مثال ذکر کی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سید الانبیاء. اب اس میں سید کیا ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ ورنہ تو مشتق ہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ ضمیر چاہیے فاعل کی. لیکن یہ کیا ہے؟ مشتق ہے، اور مشتق کے لیے فاعل کا ہونا ضروری. ضمیر سے کبھی خالی بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ خالی ہے. علماء کیا لکھتے ہیں؟ یہ ضمیر سے خالی ہے. اچھا، پھر مولانا علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ آگیا ہے وعلی آلہ. تو مولانا یہ جار مجرور کا بتلایا تھا میں نے آپ کو. اسم کا عطف اسم پر ہوگا، فعل کا عطف فعل پر ہوگا، اور ظرف کا عطف ظرف پر. سمجھ میں؟ تو یہ جار مجرور ہے مولانا علی سید. اور آگے بھی علی آلہ جار مجرور آیا، تو جار مجرور کا عطف کس پر ہو جائے گا؟ جار مجرور پر. اور یہ پھر یہ خبر بنے گا ظرف مستقر ہو کر صلاۃ کے لیے. اور صلاۃ ہے مؤنث، تو لہذا یہاں پر محذوف بھی کیا نکالیں گے؟ مؤنث نکالیں گے. ثابتۃن بھائی. اچھا بھائی، آگے کون کرے گا ترکیب؟ چلو بھائی آپ کرو. توجہ سے بھائی مطالعہ کر کے آؤ. یہ یاد رکھو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو صحیح فائدہ ہو، آپ کو عبارت حل کرنا آ جائے، تو مطالعہ ضرور کر کے آؤ. انشاءاللہ ایک ہفتے بعد ہی آپ واضح فرق محسوس کریں گے. آپ کی رفتار بڑھ جائے گی بھائی. سمجھ میں آیا؟ رفتار بڑھتی چلی جائے گی تو عبارت اسی طرح، طریقہ اسی طرح آتا ہے. جی، اعلم فعل امر، انت ضمیر مرفوع محلا، اس کے اندر اس کا فاعل، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل. یاد رکھو اعلم کے بعد ہمیشہ ان پڑھتے ہیں، قال کے بعد ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں؟ ان. جی، العوامل منصوب لفظاً، کیونکہ انا کا کیا ہے؟ اسم، اور معرفہ ہے. اور معرفہ کے بعد فی نحوی جار مجرور آ رہا ہے، اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کے لیے کیا بناتے ہیں؟ حال بنایا کرتے ہیں بھائی. تو العوامل منصوب لفظاً ذو الحال، فی جارہ مجرور، نحوی مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتاً سے بھائی. اعلی جارہ ما موصولہ. اس میں موصول آ گیا مولانا. اس میں موصول کے فوراً بعد کس کو دیکھنا ہے ہم نے؟ صلے کو. جی، اللہ فعل، ہا ضمیر منصوب محلا مفعول به، مرجع بھائی غائب کی ضمیر آ گئی.
جی ہاں ضمیر جی راجع کی العوامل کو، بھئی العوامل تو جمع ہے، اس کی طرف تو ویسے ہی نہیں راجع کر سکتے، وہ تو بتاویل جماعت کے واحد مؤنث کے، اس کے لیے تو پھر مؤنث کی ضمیر چاہیے بھائی. جمع بتاویل جماعت کے کس کے حکم میں ہوتی ہے؟ واحد مؤنث، تو پھر تو مؤنث بھی اللفہا ہونا چاہیے تھا. شاباش، یہ ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ اس میں موصول کی طرف، یہی وہ عائد ہے جو ربط دے رہا ہے صلے کو موصول کے ساتھ. تو دیکھو اللفا کون سا فعل ہے؟ پہلا ہے یا جی پہلا فعل ہے، اور پہلا فعل یا چوتھا فعل آ جائے تو آگے فاعل اس میں ظاہر کو آپ تلاش کر سکتے ہیں. اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر آگے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. جی الشیخ مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ شاباش، اس میں ظاہر نے کیا بننا ہے؟ اس میں ظاہر نے کیا بننا ہے؟ فاعل. جی تو یہ مرفوع لفظ، لیکن ابھی فاعل نہیں، پہلے اس کی صفات وغیرہ اس کے ساتھ ملائیں گے ہم، پھر فاعل بنا دیں گے. مرفوع لفظاً موصوف، الامام مرفوع لفظاً صفت اول. جی اعراب بتاؤ بھائی، اعراب. جی کیا بنے گا؟ کیا ہوگا؟ مرفوع لفظاً. کیوں ہوگا؟ یہ صفت ثانی ہے بھائی، صفت ثانی. آپ کہیں گے یہ تو نکرہ ہے اور موصوف تو اس کا معرفہ ہے. بھائی میں نے کیا کہا تھا؟ نکرہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو آپس میں کیا بنیں گے؟ ایک نکرہ ہو یا دو تین نکرہ ہو اور ان کے بعد کیا آ جائے؟ معرفہ، تو وہ پھر آپس میں کیا بنیں گے؟ تو دیکھا یہاں افضل ایک، یہ بھی نکرہ، علماء یہ بھی نکرہ، اور اس کے بعد الانام معرفہ آیا، اور دو نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو آپس میں کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ. تو یہ مضاف ہوا معرفہ کی طرف، تو یہ افضل بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. تو یہ معرفہ کی کیا بن جائے گا؟ صفت بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ افضل مرفوع لفظاً مضاف. علماء مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے مضاف. جی الانامی مجرور لفظاً مضاف الیہ. جی علماء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ افضل کے لیے. اچھا بھائی آپ نے ترکیب کی افضل کون سا صیغہ ہے؟ اور اس میں تفضیل کس کا تقاضا کرتا ہے؟ آپ نے فاعل کو ذکر ہی نہیں کیا بھائی. بھائی یاد رکھو اس میں تفضیل کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی. سمجھ میں آیا؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ کے لیے تو فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی، لیکن اس میں تفضیل میں ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے. ایک دو صورتیں ہیں جن میں اس کا فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے جو کتابوں میں مذکور.
لیکن وہ بھی نہایت نادر قلیل الاستعمال، تو اس میں ضمیر ہوا کرتی ہے ہمیشہ بھائی. تو افضل صیغہ اس میں تفضیل، جی اس میں تفضیل مرفوع لفظاً مضاف، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل. جی اس میں تفضیل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے، بھائی وہ علماء الانام کو کیا بنایا تھا آپ نے؟ تو اس میں تفضیل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ثانی الشیخ کے لیے. شاباش. شیخ اپنی دونوں موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبدل من ہو. دیکھو صفات ہیں الشیخ، الامام، افضل علماء الانام، ان کے بعد عبد القاہر نام آ رہا ہے اور نام سے پہلے صفات آ جائیں تو کیا بنتے ہیں آپس میں؟ مبدل من، بدل مبدل من ہو. تو یہ مبدل من، تو الشیخ اپنی دونوں صفات سے مل کر مبدل من ہو. عبد مرفوع لفظاً مضاف. بھئی آپ نے اس کو مرفوع کیوں پڑھا؟ بدل بن رہا ہے تو کیا ہوا؟ شاباش، یہ بدل بن رہا ہے اور مبدل منہ اور بدل کا اعراب، اور یہ کس سے بدل ہے؟ الشیخ سے. اور الشیخ کیا ہے؟ مرفوع. تو عبدو بھی کیا آئے گا؟ بدل بھی کیا آئے گا؟ مرفوع. عبدو مرفوع لفظاً مضاف. القاہر مجرور لفظاً مضاف الیہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر یہ اسم ہے اللہ کا، تو یہاں اس میں فاعل وغیرہ کی ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں. عبد القاہر کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ قاہر کا بندہ. تو بس اسی طرح رکھیں آپ اس کو. مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے؟ بھائی میں نے بتایا تھا ابن کا لفظ جب دو علمین کے درمیان آئے تو ما قبل کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت، اور ما بعد کے لیے مضاف الیہ. عبد القاہر کون ہے؟ ابن عبد الرحمن ہے. عبد القاہر کون ہے؟ تو یہ صفت ہے اس کی. مولانا سمجھ میں آیا؟ ابن عبد الرحمن. جی تو تو عبد القاہر مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، اور ابن مرفوع لفظان. ابھی نہ بناؤ، ابھی اس بات سے جوڑ لو بھائی، پھر اس کے بعد صفت بنانا. ابن مرفوع لفظان مضاف، عبدی مجرور لفظاً ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے مضاف. اس میں بھی اسی طرح کریں. الرحمانی مجرور لفظاً مضاف الیہ. یہ شروع کی ذرا ترکیب مشکل ہے بھائی، آگے انشاءاللہ پھر آسان ہے. چلو بھائی سمیٹتے جاؤ ان کو واپس. اب شاباش. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ ابن کے لیے. تو پھر مولانا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا صفت ہوئی کس کے لیے؟ عبد القاہر. ابن عبد الرحمن یہ صفت ہوئی کس کے لیے؟ عبد القاہر کے لیے. اور یہ صفت اول ہے. یہ کیا ہے؟ صفت اول. آگے پھر الجرجانی آ رہا ہے. الجرجانی
جی یہ کیا ہوگا جی؟ یہ یاد رکھو، یہ جو یا آخر میں لگاتے ہیں اس کو اس میں منصوب کہتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں لاہوریون، بھائی یا مشدد لگا، کیا معنی لاہوریون کا؟ لاہور والا. سمجھ میں ہے؟ پاکستانی یو کیا معنی؟ تو جرجانی یو کیا معنی؟ یعنی جرجان والا، یعنی جرجان کے رہنے والے. تو اور یہ جو اس میں منصوب ہے اس کے اندر یاد رکھو ہمیشہ نائب فاعل ہوگا. بھائی اس میں منصوب کے اندر ہمیشہ کیا ہوگا؟ لاہوریون. کیا ترکیب کریں گے اس میں؟ منصوب کون سا صیغہ ہے؟ مفعول. اور مفعول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فاعل. تو اس کے اندر کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہوگی مرفوع محلن، اس کا نائب فاعل. بات سمجھ رہی؟ یہ کیا ہے اس میں؟ منصوب. اور منصوب کون سا صیغہ ہے؟ مفعول. تو یہ اس میں مفعول کی طرح ہوا، اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ نائب فاعل. تو اس میں منصوب میں ہمیشہ نائب فاعل ہوگا. بھائی تو جرجانیو اعراب کیا ہوگا اس کا؟ اعراب مرفوع کیوں ہوگا؟ یہ صفت ہے عبد القاہر کی، اور عبد القاہر مرفوع ہے، تو الجرجانی بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. تو مرفوع لفظاً اس میں منصوب مولانا. اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا جو کس کو راجع ہوگی؟ موصوف کو. کیونکہ اس میں منصوب کو کس سے جوڑ رہے ہیں آپ؟ موصوف کے ساتھ صفت بنا رہے ہیں آپ اس کو. بھائی تو ہوا ضمیر کس کو راجع؟ موصوف کو. تو اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ثانی ہوئی. جی شاباش. موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بدل ہوا. جی شاباش. مبدل منہ جو شیخ تھا وہ اپنے بدل سے مل کر کیا ہوا؟ فاعل ہوا. کس کے لیے؟ اللہ فعل کے لیے. شاباش. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا اس میں موصول کا، اور ربط آ چکا. موصول صلہ مل کر مجرور ہوا علی جارہ کے لیے. جار مجرور مل کر یہ پھر متعلق ہوا اسی ثابتن سے مولانا. تو فی النحوی اس کے لیے کیا نکالا تھا آپ نے؟ ثابتن. اور علامہ الفا اس کو بھی آپ نے کس سے جوڑا؟ اسی ثابتن سے. تو فی النحو یہ کون سا ظرف ہوا؟ ظرف. اور علامہ یہ کون سا ظرف ہوا؟ یہ ظرف لغو ہوا، کیونکہ ثابتن کی جگہ کون سا بھال چکا؟ فی النحوی. لہذا علامہ کے اندر عامل کون؟ فی النحوی. تو علامہ الفا کا فاعل مذکور عامل مذکور ہوا، تو یہ کیا ہوا؟ ظرف لغو ہوا. بھائی جی یہ متعلق تو یہ ظرف لغو ہوا مولانا. سمجھ میں ثابتن کے لیے. ثابتن صیغہ اس میں فاعل. بھائی ثابتن آپ نے منصوب کیوں نکالا؟ تو پھر کس نے؟ العواملہ نے تو اسم بننا ہے، اس پہ آپ نے نصب پڑھا تھا. یہ ثابتن پہ نصب کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ ثابتن کیوں نہیں کہا؟ ثابتین کیوں نہیں کہا آپ نے؟ نصب کیوں پڑھا؟ نصب کی وجہ بتاؤ. شاباش. کیونکہ ثابتن نے کیا بننا ہے؟ حال. اور حال کیا ہوتا ہے؟
منصوب، لہذا ہم نے بھی کیا نکالا؟ اس میں فاعل کو منصوب نکالا، ثابتن بھائی. ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا جو کس کو راجع؟ العواملہ کو. ہوا ضمیر راجع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جمع ہے، اور جمع برطویل جماعت کی کس کم میں ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہے. معلوم ہوا ضمیر آپ اس کو راجع نہیں کر سکتے. ہمیں کون سی ضمیر چاہیے؟ یا. اور ثابتن کے اندر تو ہے ہوا، لہذا آپ یہاں کیا نکالیں گے؟ محذوف ثابتتن نکالیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ضمائر کے مرجع تلاش کرو، آدھی عبارت اس سے حل ہو جائے گی. ثابتتن بھائی جی. ثابتتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر، یا یوں کہ دونوں متعلقین سے مل کر کیا ہوا؟ شبہ جملہ ہو کر حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر انا کا اسم. ذوالحال اپنے حال سے مل کر انا کا اسم. جی یہ ابھی چھوڑ دیں، یہ درمیان میں دو دعائیہ کلمات ہیں مولانا. جملہ معترضہ، آگے خبر مئات عاملین بھائی. یہ کیا ہے؟ انا کی خبر ہے. یہاں پر ان کو حل کریں بھائی. مئات مرفوع لفظاً مضاف، عامل مجرور لفظاً مضاف الیہ. جی مضاف مضاف الیہ. بھئی آپ نے مئات مرفوع کیوں پڑھا؟ انا کی خبر بنے گی، اور انا اپنی خبر کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے، تو اس کو مرفوع پڑھا. اور مئہ کا لفظ مضاف ہوتا ہے اپنی تمیز کی طرف، تو عاملین کیا ہے؟ مجرور لفظاً مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ انا کی خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد، انا کس کی تعویل میں کر دیتا ہے؟ مفرد کی تعویل میں. تو بتاویل مفرد یہ مفعول ہوا کس کے لیے؟ اعلم فعل کے لیے. جی اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ فعل امر ہے بھائی. جی اب یہاں درمیان میں سقى اللہ سراہ وجعل الجنۃ مثواہ، اس کی ترکیب کیجئے. سقى فعل، لفظ اللہ مرفوع لفظاً اس کا فاعل، منصوب لفظاً ہاں بھائی اس کا کیا اعراب ہوگا؟ سرا کا. کیوں؟ وہ تو منصوب ہوا، مفعول تو منصوب ہوتا ہے، یہ تقدیراً یا محلاً یا لفظاً. اس میں مقصور ہے. یہ کیا ہے؟ مقصور. منقوص ناقص سے ہے، نقصہ مادہ ہے. منقوص جو وہ جس کے آخر میں کیا ہے مولانا؟ یا ہے. یا تو یہ اس میں مقصور ہے، اور اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیری. تو سرا منصوب تقدیراً، ہاں تو سرا منصوب تقدیراً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. کس کو راجع؟ ہا ضمیر
عبد القاہر کو، کس کو راجع ہے؟ عبد القاہر کو. جی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا اور سقا فعل کے لیے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا بھائی، دعا ہے. جی ہو کر معطوفن علیہ، واو حرف عطف، جعل فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن، اس کو فاعل جو کس کو راجع ہے؟ لفظ اللہ کو. جی الجنت منصوب لفظا مفعول اول، اعراب شاباش، مثوا منصوب تقدیرا مضاف، ہاں ضمیر مجرور تقدیرا مضاف الیہ جو کس کو راجع ہے؟ یہ بھی کس کو راجع ہے؟ عبد القاہر کو. جی مسوا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول ثانی ہوا. فعل اپنے فاعل اور دونوں جملوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. سمجھ میں آیا؟ یہ جملہ معطوفہ ہے. یہ کیا ہے جملہ؟ اس کا عطف ہو رہا ہے سقى اللہ سراہ پر بھائی، تو یہ جملہ معطوفہ ہوا. تو ترجمہ کیا ہوگا بھائی؟ اعلم جان لے تو کہ یقیناً عوامل جو ہیں اس حال میں کہ وہ کس میں ہیں؟ نحو میں علامہ الف، الف کا معنی جمع کرنا، بنا بر اس کے کہ ان کو جمع کیا ہے کس نے؟ شیخ، جو شیخ ہیں امام ہیں. افضل علماء الانام، انام کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق، مخلوق کے علماء میں سے افضل ہیں. نام کیا ہے ان کا؟ عبد القاہر. بیٹے کس کے ہیں؟ عبد الرحمن کے. اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جرجان کے رہنے والے ہیں. تو عوامل نحو میں کتنے ہیں مولانا؟ 100 عامل، 100 عامل ہیں بھائی. سقى اللہ سراہ، اللہ سیراب کرے ان کی قبر کو. سرا مولانا تر مٹی کو کہتے ہیں، مراد قبر ہے بھائی، یعنی اس پر اپنی رحمت نازل کرے، راحت پہنچائے ان کو اللہ. وجعل الجنت مثواہ، اور بنائے جنت کو ان کا ٹھکانہ بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو یہ دعا ہے، اور عربی میں دعا عموماً ماضی کے صیغے کے ساتھ دی جاتی ہے. یہاں بھی سقا ماضی کا صیغہ، جعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا. اس لیے کیوں؟ بطور تفاعل کے، نیک فالی کے طور پر مولانا، نیک فالی کے طور پر، کہ جیسے ماضی کا تحقق یقینی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ اس دعا کو بھی یقیناً کیا فرما لیں؟ قبول فرما لیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے مولانا ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. دعا کر لو. الحمدللہ. اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما. اے اللہ سب کی تکالیف دور فرما.
اے اللہ سب کو علم نافع نصیب فرما، اے اللہ سب کو علم نافع نصیب فرما، اے اللہ سب کو علم نافع نصیب فرما۔ بہت سے طلباء وغیرہ نے اور لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے، اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما، اے اللہ سب کے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یہ آپ کے ساتھی نے بھی لکھا ہے ان کے بھائی بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے بڑے بھائی مولانا زبیر صاحب بھی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اے اللہ ان کو صحت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تمام تکالیف کو دور فرما، اے اللہ ہر شر و فتنے سے حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی